امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت بن نعمان، یہ وہ عظیم الشان شخصیت ہے کہ جس کا مرتبہ بڑا اونچا و اعلیٰ، اور ہم حنفیوں پر جن کا احسان اعلیٰ ہے۔ یہ وہ عظیم الشان شخصیت ہے جن کے ہم مقلد ہیں۔ آج 2 شعبان المعظم ان کا عرس سراپا قدس ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت جو ہے وہ کوفہ میں عراق میں 80 ہجری میں ہوئی، ایک روایت 70 کی بھی ہے۔ 80 ہجری میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اور آپ وہ عظیم الشان شخصیت ہے جس کے بارے میں سرکار ابدقرار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا تھا حضرت سلمان فارسی کو کہ اس کی فارس سے ایک لڑکا ہوگا، یا اس کی قوم سے وہ لڑکا ہوگا، یا اس کی قوم کے لوگ، اگر دین جو ہے سریا پر پہنچ جائے گا، ایمان اگر سریا پر پہنچ جائے گا تو وہ وہاں سے لے کر آئے گا۔ تو مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی تھی، علم، تقوی، پرہیزگاری، استقامت، زہد، خوف خدا میں رونا، ہمیشہ جو ہے دین کے لیے اپنا وقت صرف کرنا۔ ارے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں آپ اس بات کا کہ کتنے پرہیزگار و متقی تھے آپ، کہ جنہوں نے صرف 2 رکعت میں پورا قرآن ختم فرماتے تھے 30 سال تک، ایک روایت میں 40 سال تک، اور 30 سال مسلسل روزے رکھے ہیں آپ نے۔ اور حضرت کے تعلقات سے ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ آپ نے مسلسل 3 سال تک افطار نہیں کیا ہے۔ آپ وہ عظیم الشان شخصیت ہے کہ جس نے کعبے کا دروازہ پکڑ لیا رات میں، اور ایک پیر پر کھڑے ہو کر آدھا قرآن پڑھا، اور پھر دوسرے پیر کو کھڑا کر کے ایک پیر اٹھا لیا اور آدھا قرآن ختم فرمایا، اور غیب سے ندا آئی کہ تجھے اور تیرے مقلدین کو بخش دیا گیا۔ یہ وہ شخصیت ہے کہ جس کے شان یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو جواب آتا ہے وعلیک یا امام المسلمین۔ تو یہ وہ عظیم الشان شخصیت ہے کہ جو تقوی، پرہیزگاری، ان کے استاد حضرت احمد خود کہتے ہیں کہ جو ہم نے تمہیں پڑھایا اتنے دنوں میں تم نے ہمیں ایک ہی دن میں وہ پڑھا دیا۔ یعنی آپ جب ان کے پاس درس حدیث و فقہ کے لیے جب تشریف لے گئے تھے تو آپ کی بارگاہ میں کچھ مسائل آئے تھے، غالباً 100 مسائل آ کر آپ کے بارگاہ میں ٹھہرے ہوئے تھے، اور آپ اس کے جواب کے لیے جدوجہد کر رہے تھے۔ امام صاحب نے عرض کیا حضور اگر اجازت ہو تو میں اس کے جواب دے دوں۔ پھر آپ نے ایک کے بعد دیگر 100 کا جواب دیا، تو آپ کے استاد نے آپ سے کہا کہ یہ آپ کہاں سے کہا؟ جو آپ نے مجھے سکھایا اسی حدیث سے، اس حدیث کا اس کا استدلال ہوا، اس حدیث سے، اس حدیث میں یہاں یہ مسئلہ ہے، اس حدیث میں ہم نے کہا کہ اتنے وقت میں ہم نے جو آپ کو پڑھایا آپ نے ہمیں ایک ہی دن میں پڑھا دیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ متقی، پرہیزگار، اور ساتھ ہی ساتھ صاحب زہد و تقویٰ تھے۔ اللہ نے بڑی نعمتوں سے نوازا تھا، اور آپ اس دور میں اتنے بڑے فقیہ تھے کہ امام شافعی کہتے ہیں کہ میں نے امام اعظم سے بڑا کوئی فقیہ نہیں دیکھا، اور جو فقہ میں مہارت حاصل کرنا چاہتا ہے وہ امام اعظم کی کتابیں پڑھنے کے بعد جو ہے وہ فقہ میں مہارت حاصل کر سکتا ہے، اور جو امام اعظم کی کتابیں نہیں پڑھتا وہ عالم نہیں بلکہ فقیہ ہی کبھی نہیں ہو سکتا، وہ کبھی فقیہ نہیں ہو سکتا، یہ امام شافعی کہتے ہیں۔ اور امام شافعی نے تو اور بھی بہت سارے باتیں امام صاحب کے لیے کہی ہیں۔ اور حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ اس دور کے سب سے بڑے عالم میں مانے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کی والدہ محترمہ نے آپ سے کہا کہ فلاں ایک مقرر تھے، بہت مشہور تھے، کہ آپ جائیے اور ان سے مسئلہ پوچھ کر آئیے۔ اب دیکھیں یہاں پر امام صاحب کہہ سکتے تھے امی تو میری جو ہے فقہی بصارت کی دنیا جو ہے قسمیں کھاتی، اور آپ مجھ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے بھیجتے ہیں، میں کتنا بڑا عالم، لیکن نہیں۔ امام صاحب نے کہا جی اماں۔ آپ خود تشریف لے گئے، اور آپ نے جا کر اس مقرر صاحب سے کہا کہ آپ اس مسئلے کو مجھے بتا دیجئے۔ انہوں نے کہا حضرت کیا بات کر رہے ہو، آپ کے سامنے تو ہم بول نہیں سکتے، مسئلے کی وضاحت کیا کریں گے؟
کہا نہیں میری والدہ کی خواہش ہے. انہوں نے مسئلہ دیکھا, کہا حضرت میں اس سے قاصر ہوں, اس کا جواب دو. کہا نہیں میری والدہ کی عقیدت کا سوال ہے. تو کہا آپ ہی بتا دیجئے, پھر میں آپ کو بتا دوں گا, پھر آپ اپنی والدہ کو بتا دینا. پھر امام صاحب نے وہ مسئلہ ان کو بتایا, پھر انہوں نے جو ہے واپس امام صاحب کو بتایا, اور امام صاحب گھر آ کر اپنی والدہ کو بتا رہے ہیں کہ اماں جان وہ مسئلہ اس طریقے سے انہوں نے مجھے بتایا. تو انہوں نے کہا دیکھا میں نہیں کہتی تھی کتنے بڑے عالم. کہا اماں صحیح. یہ ہوتا ہے جو ہے عاجزی انکساری کا نظارہ, اور والدین کے سامنے کس طریقے سے پیش